الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم بیان کریں گے مسلمان کے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان میں سے جو برے اخلاق ہیں ان کی مذمت۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات جس کی 2 آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کو اسلامی اخلاق سکھائے ہیں۔ سورہ حجرات مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بھی بتائے ہیں، اور اس کے بعد اخوت اور بھائی چارہ، اور اس کے بعد جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی ٹو میں رہتا ہے، تجسس کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے جس کا وہ قوم مذاق کر رہی ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ قریب ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور اپنے نفسوں کو تم ملامت نہ کرو اور ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ دھرو، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور جو شخص توبہ کر لے تو اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو اس سے توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم انسان ہے۔ اس آیت میں اسلام کے اندر ایک دوسرے کو مذاق کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ ناظرین، مذاق کب کیا جاتا ہے؟ مذاق کی وجوہات میں سے بنیادی وجہ دوسرے کو حقیر جاننا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا ہے۔ وہ کسی اعتبار سے بھی ہے، مالی حالات میں، حسن و جمال میں، اور پیسے دولت میں، یا اس کے سوا اور کسی چیز میں، اور دوسرے کو حقیر جب سمجھتا ہے تو اس کو انسان مذاق کرتا ہے، تو اسلام میں یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء ان یحقر اخاہ المسلم، مسلمان کے لیے یہ گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو مذاق اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مذاق کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے اور اس سے فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مردوں کو مردوں کا مذاق اڑانے سے، عورتوں کو عورتوں کا مذاق اڑانے سے منع کر دیا، اور فرمایا ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ دھرو، بہتان نہ لگاؤ، اور نہ ہی برے نام سے لوگوں کو پکارو۔ اسلام کے اندر اچھا نام لینا، اچھے طریقے سے بات کرنا،
دوسروں کی عزت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ان گناہوں سے توبہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے، یعنی اسے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری آیت میں فرمایا ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں کچھ سوچنا، خیال کرنا اور یقین رکھنا۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا ایاکم والظن، بدگمانیوں سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بلا شبہ بدگمانی جو ہے یہ بہت جھوٹی بات ہے۔ ایسے انسان دوسروں کے بارے میں یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ دو جو آدمی بیٹھے ہیں یہ میری باتیں کر رہے ہیں، یہ جو ہنسا ہے مسکرایا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ میرا مذاق کر رہا ہے، ایسے سوچ لینا۔ تو فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ اچھی عبادت ہے، اور بدگمانی جھوٹی بات ہے۔ تو اسلام جھوٹ سے منع کرتا ہے اور جھوٹ سوچنے سے بھی منع فرما رہا ہے، اس لیے فرمایا تم بدگمانیوں سے بچو۔ اور آگے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کیا ہے؟ دوسروں کی ٹو لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ممبر پر آپ چڑھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے، اس کا ٹو نہ لگائے، اس کا تجسس نہ کرے۔ لا تتبع عوراتهم فإنه من يتبع عورات أخيه المسلم يتبع الله عورته، خبردار اپنے بھائیوں کے عیبوں کے ٹو میں نہ لگو۔ بلا شبہ جب مسلمان بھائیوں کے بہنوں کے عیبوں ان کے نقائص کے ٹو میں لگا رہتا ہے کہ ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، تو اللہ اس بندے کے بدلے میں اس مسلمان کی طرف سے اس آدمی جو دوسروں کی جاسوسی کرتا ہے اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے، اور فرمایا فَيَفْضَحْهُ، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگرچہ وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہ نکلے تب بھی لوگوں تک اس کی برائی پہنچ جاتی ہے اور اللہ اس کو گھر میں بیٹھے ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے کوئی شخص دوسرے کی برائی بیان نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کے اندر یہ غلطی موجود ہو تو اس کے بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا یہی غیبت ہے، اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں پھر آپ اس کو کہہ رہے ہو تو یہ تو آپ نے اس کے اوپر بہتان باندھ دیا ہے، یہ اسے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اسلام نے غیبت سے منع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ تم مسلمان تم میں سے ولا تجسسوا، کوئی دوسرے کی جاسوسی نہ کرے، ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تدابروا، غیبت نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مذاق کرنا، اس کے برے نام لینا اور اس کی غیبت کرنا اور اس کے عیبوں کی تلاش میں رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔